أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم بچے کو بھی کم از کم آیت یاد نہیں تو ترجمہ یاد ہے. ارشاد انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں.
ورسولہ میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا ورسولہ، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی تو ہم بھی صرف محمد رسول اللہ تک اکتفا کرتے۔ آیت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، فرمایا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تو ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو تین ولایتیں ہم نے اپنے گھر سے نہیں دی، بلکہ یہ قرآن کا اعلان تھا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ہر سنی مفسر نے لکھا اگر کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی وہ بنت اسد کا بیٹا تھا، ابو طالب کا لال تھا، حسنین کا بابا تھا، اور شیعوں کا امام تھا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ لیکن ذرا قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ غور کریے گا۔ ایک اہل سنت کے بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا اگر اس طرح تھا تو خدا نے جس طرح اپنا اعلان کیا، جس طرح اپنے نبی کا اعلان کیا، اسی طرح علی کا اعلان کر دیتا۔ اتنی لمبی چوڑی آیت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، تو کہہ دیتا تیسرا علی تیرا ولی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پوری امت جو ہے تشویش میں پڑ جائے گی کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی۔ میں نے کہا نام سے زیادہ صفت میں اعتبار ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے۔ قرآن جب لعنت بھی بھیجتا ہے تو نام نہیں بتاتا۔ سمجھنے کی کوشش کرے، اگر غور و فکر کرے، تقریباً 41 مرتبہ خدا نے خود قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کس پہ لعنت، صفت بیان کر دی۔ مثلا کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی ظالموں پر لعنت ہے۔ اب ڈھونڈنا تیرا کام ہے کس کس نے ظلم کیا تھا۔ جھوٹوں پر لعنت ہے، اب یہ تیرا کام ہے تاریخ میں جا کر دیکھو جھوٹ کس کس نے بولا تھا۔ اللہ کی القابات دینے والے پر لعنت ہے، غلط القابات دینے والے پر لعنت ہے۔ اب تاریخ میں خود جا کر ڈھونڈو 70 سال ممبروں سے غلط لقب کس نے دیے تھے۔ اللہ نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے، کیونکہ صفت نام سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ نام تو کوئی بھی رکھ لے، نام سے کیا ہے؟ ایک بندہ نام شیر رکھ لے کہ شیر رکھنے سے کوئی شیر بنتا ہے، اسد نام رکھنے سے کوئی اسد بن جاتا ہے۔ اہل بیت نے کہا کہ صفت کو پیدا کرو، نام تو صدام حسین کا بھی حسین تھا۔
حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو کتاب سے ہی اگر مسلمان سمجھنا شروع کر دے، اللہ نے ہدایت کا ہر راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیسرا ولی علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، محمد ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے. اللہ نے صفت بیان کر دی. اس لیے جب اہل بیت رسول کی بھی بات کی تو کئی مومن گھبرا جاتے ہیں، مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت پہ ڈال دیا، اس نے فلاں کو بھی اہل بیت پہ ڈال دیا. میں نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے صفت بتا دیا ہے. اہل بیت وہ ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے. کے رجس سے دور ہے. اب جو بھی آنا چاہے پہلے یہ دیکھنا اس میں کہیں رجس تو نہیں ہے. شرک بھی رجس ہے، جھوٹ بھی رجس ہے، شراب نوشی بھی رجس ہے، بت پرستی بھی رجس ہے. یہ تمام تر رجس قرآن خود بیان کرتا ہے. تو فرمایا صفت جو ہے وہ نام سے زیادہ اظہر ہے اور روشن ہے. نام تو کوئی بھی رکھ لے، نام سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے نام نہیں بتاتا، ہمیشہ خدا صفت بتاتا ہے. اچھا بچوں کے لیے مثال دے کر بیان کر دوں. مثال کے طور پر اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور کہوں بھائی یہاں سے حیدرآباد چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے علی، اسے جا کر 5 لاکھ دینا. آپ نے مولانا سے لیے 5 لاکھ اور پہنچے حیدرآباد. آپ نے کہا مولانا نے لیے ہیں 5 لاکھ اور کہا اسے دو جس کا نام علی ہے، اسے دو جس کا نام علی ہے. اب حیدرآباد میں تو 100 علی ہوں گے. ہر بندہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے. لیکن اسے کیسے پتا چلے کہ مجھے کس علی کو دینا ہے؟ تو اگر خدا قرآن میں 12 کے نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھا. رسول نے جو محمد کہا تھا، رسول نے جو رضا کہا تھا، اس کو مراد یہ ہے. بھائی جو ایک بیٹی میں 4 بیٹی بنا سکتے ہیں، بڑی بات نہیں تھی کہ بتا دیتے. اس سے مراد یہ تھا. لہذا اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا. اور اللہ بھی نہیں، اس کا نبی بھی جب اعلان کرتا ہے تو صفت کے ساتھ اعلان کرتا ہے. 39 دن کی جنگ تھی. کہا غدن لأتین رأیتن رجلن کرارن غیر فرارن. یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی صفات کی بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کل علم میں علی کو دوں گا. بڑا آسان سا جملہ تھا، کل میں علم کسے دوں گا؟ علی کو دوں گا. اگر نبی یہ کہتے نا کل میں علی کو دوں گا تو جتنے بیٹھے تھے وہ یہی کہتے. پھر دیکھا علم علی کو دے دیا، پھر دیکھا رشتہ داری میں دے دیا، پھر دیکھا داماد اس لیے دے دیا، اس لیے کیونکہ محبت ہے علی سے اس لیے دے دیا. نبی نے نام نہیں لیا. اور میں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کردار ہوگا، جو خیر فرار ہوگا. صفت بتائی، نام نہیں بتایا. جھگڑائی ختم ہو گیا. جتنے بیٹھے تھے یہ تینوں صفات ان کے اندر نہیں تھی. ورنہ کبھی بھی جناب عمر نہ کہتے میں زندگی میں حسرت کھاتا رہا، اے کاش علم مجھے ملتا. اور آخری صفت کیا بتائی؟ ایسا ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا. سب یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے. تو صفت نام سے زیادہ روشن ہوتی ہے.
یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے۔ اور اہل بیت میں جب اپنے شیعوں کی بات کرتے ہیں نا تو صفت بیان کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں بولتے عارف کاظمی میرا شیعہ ہے، کبھی یہ نہیں بولتے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صفت، کیونکہ صفت پیدا کرنا مشکل ہے، نام رکھ لینا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ممبر سے 80 سالوں تک ناموں پہ بحث ہوئی، صفات پہ بحث نہیں چلتی۔ مسلمان اسی پہ اٹکا رہا، اس نام کو مانو، قرآن کہتا ہے اس صفت کو مانو۔ بھئی نام میں کیا رکھا ہے؟ ہم ایک کریکٹر لاتے ہیں، آپ بھی ایک کریکٹر لاتے ہیں، ہم اس کریکٹر کی صفات کو لاتے ہیں، تو بھی اپنے کریکٹر کی صفات کو لاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، سیدھی بات ہے۔ مثلا کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اگر دو بھائی ہوں تو صفات بھی تو ایک جیسی ہوں۔ تو لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کو بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا۔ بھائی بھی ایک صفت ہے، بھائی بھی ایک صفت ہے۔ علی کا اگر بھائی تھا تو رسول تھا۔ تمام تر صحابیوں نے آپس میں صیغہ اخوت پڑھا تھا، اور آخر میں جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسے بھائی بناؤں، میرا کون بھائی بنے گا؟ نبی نے کہا علی تو کیوں گھبراتا ہے، تیرا بھائی تو محمد ہے۔ تو بھائی جوڑ بھی تو بنے نا، باز باز کبوتر با کبوتر، تو علی کے ساتھ کسی کو رکھو تو علی کے جوڑ والا رکھو۔ اور اگر کسی میں علی والی صفات ہیں یا علی میں اگر کسی کی صفات ہیں تو محمد مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلام میں جو جنگ تھی وہ صفات کی جنگ تھی۔ مسلمان اگر سمجھ جائے، فرمایا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ کا کیا پڑھی ہے کہ نمرود کا قصہ سنائے، فرعون کا قصہ سنائے، اللہ قصے نہیں سناتا، اللہ نمرود کی صفات بتاتا ہے، اللہ قارون کی صفات بتاتا ہے، اور وہیں پر پھر اپنے نبی ابراہیم کی صفات بتاتا ہے۔ اور کہتا ہے مسلمان اپنی زندگی میں دیکھ لینا، اگر تیرے اندر صفات ابراہیمی ہیں تو تو بندہ خدا ہے، اگر تیرے اندر صفات نمرودی ہیں تو تو بندہ شیطان ہے، بندہ خدا نہیں ہے۔ جنگ صفات ہے، لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ممبر سے جو گفتگو ہوتی ہے 80% تو ناموں پر ہوتی ہے، اس نام کو نام، اس نام کو نام۔ جب ہم کہتے ہیں نا علی، تو علی ایک فرد کا نام ہے، علی صفات حسنہ کا نام ہے۔ جتنی بھی کامیاب ترین صفات ہیں وہ اس وجود کے اندر ہے۔ اور کیوں شیعہ ہو، سنی ہو، ایون اگر کرسچن ہو، جب حضرت علی کو پڑھتا ہے تو اسے علی بن ابی طالب سے محبت ہو جاتا ہے۔ جار جرداب مسیحی ہے، شاید کسی غیر مسلم نے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی، ایون مسلمانوں میں بھی جتنی جار جرداب نہیں لکھی۔ اور جب اسے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جار جرداب تو کتاب لکھتا ہے تو عیسیٰ کی فضیلت میں، موسیٰ کی فضیلت میں، وہ تیرے نبی تھے، تم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفے، شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں اتنی بڑی کتاب کو لکھی۔ کہتا میں کسی فرد کے بارے میں کتاب نہیں لکھنا چاہ رہا تھا، میں نے نیت کی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے فضائل پائے جائیں۔ میں صفات کی تلاش میں تھا، ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل ذات علی بن ابی طالب میں نظر آئے۔ اگر اس ہستی میں کسی نے انسان کامل ہونے کا ثبوت دیا ہے، کہتا ہے ولی مرتضیٰ کی ذات،
सखावत से भरी हुई, रहम से भरी हुई, करम से भरी हुई। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा किसी को जरूरत लगाए और उसका कातिल हो और वसीयत करे कि हसन मेरे लाल से पानी पिलाओ। कहते मैंने हर जंग देखी, लेकिन जब अली का अखलाक जंगी देखा तो ताज्जुब हुआ कि जंग जमल आए, मध्य मुकाबिल में कत्ल करने आए हैं, लेकिन जब अबी तालिब ने जंग जीत जाते हैं उस वक्त अपने लश्कर वालों को कहते हैं कि जल्दी से वो जनाजे में दुश्मन के थे, जल्दी से इनको गुस्ल दो, इनको कफन दो, फौरन इनको दफन करो। और खुद अपने दुश्मनों के जनाजों पे अबी तालिब के बेटे ने नमाज पढ़ाई है। ऐसा किरदार मुझे नहीं मिलता। और जब अपने लश्कर वाले कहते हैं कि यानी आप क्या करें, तो दुश्मन है, दफन करना है, थोड़ी देर के बाद करेंगे। फरमाया रहम इतना था अली के दिल में कि कहने लगे जनाजा पड़ा रहेगा, कहीं इसकी बहन आकर इसे देख न ले। ये अखलाक मुझे कहीं नहीं मिलता। और वही जंग के सिफ़ीन है जिसमें अली इब्न अबी तालिब लड़ते हैं और फरमाया कि 3 दिन अली के लश्कर में पानी को बंद कर दिया गया। और फिर शेर खुदा ने हमला किया और पानी पर काबिज हुए। अपने लश्कर वाले पर जिद थे कि या अली आप 1 हफ्ता 4 दिन भी पानी बंद करेंगे, ये जंग आपकी है। क्योंकि जो चीज एक मर्तबा आपके कब्जे में आ जाए फिर दुश्मन छुड़ा नहीं सकता था। अली पानी पर काबिज हो चुके थे, उस लश्कर में इतनी ताकत नहीं थी कि पानी अली के कब्जे से छुड़ाए। तो अली 4 दिन पानी बंद करिए, पूरी जंग आपकी है। कहते अजीब जुमले हैं अली इब्न अबी तालिब के कि मेरे मौला फरमाते हैं क्यों बंद करूं? कहते यार उसने बंद किया, हम भी बंद करेंगे। वो फरमाते ये मेरे नबी की सीरत नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं है कि प्यासे पे पानी बंद किया जाए, चाहे वो दुश्मन भी हो। तो यार हम जुल्म नहीं कर रहे, अगर उसने बंद किया है तो हम भी बंद करेंगे। वरना तारीख के जुमले तो अबी तालिब के बेटे की ज़बान से निकले। मेरे मौला ने फरमाया अगर उसने बंद किया है और अली भी बंद करे, फिर अबी तालिब के बेटे में और अबू सुफियान के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? बेटे को याद करती है, अबू सुफियान के बेटे को याद करती है। आज लोग अपने बच्चों पर अली का नाम रखना पसंद करते हैं, या बनी उमैया के नस्लों के नाम लोग रखना पसंद करते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होता, सिफत बंदे के वजूद में होनी चाहिए। तो फरमाया कि इंसान की फितरत में खुदा ने एक चीज डाली है, और वो ये है कि इंसान परफेक्शन और कमाल से इश्क करता है, कमाल से इश्क करते हैं। याद करें हर बंदा जो मजमे में है उसके अंदर ये सिफत है। क्या मतलब जहाँ जहाँ इंसान को कमाल नजर आए इंसान उसका आशिक बन जाता है। अब किसी को कमाल किसी हसीन चेहरे में नजर आए तो पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी। किसी को कमाल माल में नजर आया, कमाल का मतलब ये उसने समझा कि अगर ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी, ये उसका ख्याल होता है। क्योंकि वो आशिक कमाल होता है, हर बंदा आशिक कमाल। अब जिसे जहां कमाल नजर आता है उसके पीछे होता है। अब ये और बात है कि इसकी फिक्र गलत हो सकती है, इसका इंतखाब और सिलेक्शन गलत हो सकता है, लेकिन इसका जज्बा गलत नहीं। जज्बा सच्चा है, ये कमाल को तलाश करना चाहता है। अब हो सकता है बचपने से माँ बाप ने पढ़ाया हो कि माल कमाल है, माल कमाल है, लिहाजा ये पूरी जिंदगी माल के पीछे लगा। लेकिन कोई बच्चा था जिसको माँ बाप ने सिखाया कि अली कमाल है, अली कमाल है। अहलुबैत माँ कमाल है तो वो पूरी जिंदगी किसको फॉलो करेगा? अहलुबैत को फॉलो करेगा। हम किसी बुत परस्त को बोल दिया कि इस बुत में कमाल है, वो पूरी जिंदगी माथा देखता रहा, सारा नजर यहाँ से बुत के लिए करता रहा। उसने समझा किसमें कमाल है? बुत में कमाल है। इंसान की फितरत में है कि आशिक कमाल होता है। जिसने सूरज को बाकमाल समझा वो सूरज के सामने सजदा रेज़ हो गया। जिसने सितारों को बाकमाल
कमाल समझा वो सितारों के सामने सिजदारेज़ हो गया। जिसने हसीन चेहरों को कमाल समझा वो हसीनों के पीछे पागल होकर घूमता रहा, और जिसने माल को कमाल समझा वो माल के पीछे लग गया। जिसने हुकूमत को कमाल समझा वो हुकूमत को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो गया। जिसने ओहदे को कमाल समझा वो ओहदों के पीछे लग गया, और जिसने हुसैन की नौकरी को कमाल समझा खुदा और नहीं बनते। जब उनके सामने कमाल जाहिर हुआ तब वो हुसैन इब्न अली के लश्कर में गया। जन्नत में दो जंगें हैं, एक तरफ खुदा जहन्नम का नाम लेता है, दूसरी तरफ जन्नत का नाम लेता है। जन्नत कमाल मुतलक का नाम है और जहन्नम मुकम्मल खसारे का नाम है। खसारा किसी को पसंद नहीं। कोई कायनात का बच्चा नहीं जो स्कूल जाए उसे पसंद हो कि मैं फेल हो जाऊँ, खसारा है। बच्चा ना भी पढ़े फेल होता, दुख जरूर होता है। 2 नंबर से भी पास हो जाता, फेल न होता। तो फेल होना जहन्नम का नाम है, पास होना जन्नत का नाम है। अब गलतियां मोमिन कहाँ करता है, मुस्लिम कहाँ करता है, इंसान कहाँ करता है, कमाल को ढूंढने में गलती कर लेता है। ये कमाल कब हकीकत बनेगा? जब इंसान जिस चीज को कमाल समझ रहा है उस चीज को अपनी अक्ल से परखे। कैसे? और मैं मोमिन कमाल वो है जिसे फना हो, जिसे फना हो वो कमाल कर सके, जिसे ज़वाल हो वो कमाल कर सके। इब्राहिम ने सूरज को देखा, कहा है तो बाकमाल, पूरी दुनिया को रोशन करता है, धरती से सबसे उगाता है। बड़ी गर्मी है सूरज में, सूरज ना हो तो इंसान की जिंदगी कैसी है। लेकिन ये सूरज जब गुरूब हुआ तो इब्राहिम ने कहा ये कैसा बाकमाल है जिसे ज़वाल भी आता है। जो बाकमाल है वो हमेशा बाकमाल है। इब्राहिम ने कहा मेरा सोना नहीं हो सकता। सितारों को इब्राहिम ने कहा ये बड़े बाकमाल है। सितारों के जरिए से समंदर से राहों का पता लगता है, अपने मकसद तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन जैसे सुबह हुई सितारे गायब हो गए। तो इब्राहिम कहाँ से सोच रहा था? अपनी अक्ल से सोच रहा था, अपने फाहम से सोच रहा था। तो ये जो कैलकुलेशन है ये इंसान अपनी अक्ल से करता है कि जिसने मैं बाकमाल समझ रहा हूँ, क्या वाकई बाकमाल है कि नहीं है। अली घर में है, दुनिया के सवाल करते, पर जब हर सवाल का मेरे आका जवाब देते थे तो लोग इस नतीजे पे पहुंचते थे वाकई उसके कमाल को ज़वाल नहीं है। और कुछ ऐसे थे जिनसे पूछा जाता था, कहते थे बेटी से पूछ के आते हैं। ये तो कमाल है। कमाल यह है कि सवाल का जवाब वहीं पे दिया जाए जिसे कतअन ज़वाल न हो। इल्म में हर बैत को ज़वाल नहीं था, जो पूछा जाता था वो जवाब दिया जाता था। तो सवाल यह है कि आज मैं जिन चीजों के पीछे लगा हूँ क्या वो भी बाकमाल है कि नहीं? बोला फरमाते मेरे चाहने वाले की एक निशानी है, फरमाया उसकी निगाहें उकाब की तरह तेज होती है। अली का चाहने वाला जाहिर परस्त नहीं होता, बातिन झू होता है, बातिन को देखता है। मिसाल के तौर पर ये कपड़ा मेरे हाथ में है, इसके अंदर में कोई नजीस चीज रखूं और इसे बंद कर दूं। बंद करने के बाद इसके ऊपर एक रेशमी कपड़ा लूं, उसके बाद उसे गुलाब का अतर लगाऊं और खुशबूदार चीज बनाऊं। जब आपके साथ सामने लाऊंगा तो जो लोग जाहिर परस्त हैं वो कहेंगे कितना नरम है, कितना खुशबू वाला है, कीमत में लगाएंगे, मुझे तो मैं खरीदना चाहता हूँ। और फरमाते ये जाहिर बीन लोग हैं, जाहिर को देख कर पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अली वाला खोल के देखता है। अली वाला बातिन तक जाता है, क्योंकि ये आशिक़े जाहिर नहीं है, आशिक़े बातिन बनता है। जाहिर में नाम अच्छा होगा, शक्ल अच्छी होगी, हुलिया अच्छा होगा, लेकिन ये देखा करो उसका बातिन कैसा है। जाहिर में अच्छे लोगों की सोहबत में बैठा होगा, जाहिर में बड़े बड़ों के साथ बैठा होगा, लेकिन बातिन में देखो ये अल्लाह का हम सोहबत था या शैतान का हम सोहबत था।
تو اہل بیت کا ظاہر بھی حسین تھا، کیونکہ علی ظاہر میں ہر وقت نبی کے ساتھ تھے، اور اہل بیت علی مولا، 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 علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد انسان کو عاشق کمال بننا چاہیے۔ ہدف زندگی یہی ہے کہ انسان عاشق کمال بنے، لیکن سوال جو ہے کہ میں با کمال بنوں تو کیسے بنوں؟ صرف یہ کہنا میرا مولا تیرا مولا، تو نام لینے سے کوئی با کمال بنے؟ تو اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن ہیں آج مسلمان کامیاب؟ آج یہودی حکمران ہے اور مسلمان حالتوں میں کامیابی میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف لفظ کو دیا، اس کے مفہوم کو نہیں۔ مثلا پاکستان کا مطلب کیا؟ سب کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کہیں نظر آتا لا الہ الا اللہ؟ پورے پاکستان میں، ان کے آفیسروں میں، ان کے سسٹم میں، ان کے حکمرانوں میں، چھوٹا سا بھی کام کروانے جاؤ جب تک رشوت نہ دو اس ملک میں کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نام لینا، نعرہ مارنا، چار توپوں کی سلامی دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، علی کے ساتھ زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے۔ 13 رجب کا جشن منانا آسان ہے، عید میلاد النبی منانا آسان ہے، 20 کلو کا کیک لے کر اور اسے کاٹ کر کھانا بڑا آسان ہے، لیکن سلمان بننا بڑا مشکل ہے۔ ایران کا بہت بڑا طاقتور وزن بردار تھا نا، اسے کہا تو دنیا کی ہر چیز اٹھا لیتے، کوئی ایسی چیزیں تم سے اٹھتی نہیں ہے۔ 220 کلو کا وزن اٹھانے والا کہا ہر چیز اٹھ جاتی ہے، لیکن سردی کے موسم میں صبح کی اذان آتی ہے کمبل نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کمال کو نہیں سمجھا۔ کمال کیا ہے؟ کسی جوان نے کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا۔ میں نے کہا یہ تو بحث ہے کہ رات سے مراد رات ہے یا رات سے مراد دن میں رات ہے، کیوں قرآن میں کئی عبارتوں میں ہے کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اللہ نے 30 راتوں کا موسیٰ سے وعدہ لیا، 30 راتوں سے مراد دن رات تھا۔ لیکن میں نے کہا ممکن ہے کہ مولانا کیسے ممکن ہے؟ انسان تھک جاتا ہے، 1000 رکعت بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ، کبھی کسی کھیل سے تجھے عشق ہے؟ کیا مولانا کرکٹ مجھے بڑا پسند ہے؟ میں نے کبھی ایسے ہوا ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے زخم ہو جائیں گھٹنوں میں، پاؤں میں، پنڈلیوں میں، اور پھر بھی تو کھیلتا رہا؟ کئی بار ہوا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن گھنٹوں کے گھنٹوں ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کا جنون ہے۔ عشق ہے اس کھیل سے۔ میں نے کہا جب کھیل سے تجھے عشق ہو جائے
تجھے کھیلنے میں زخموں کا پتہ نہیں لگتا، علی کو خدا سے عشق تھا۔ جب بندہ عاشق ہو نا اسے پتہ نہیں لگتا وہ کیسے گزرتا ہے، جب بندہ عاشق ہو نا اسے سجدوں کا پتہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا اصل یہ تھا کہ انہوں نے جس چیز کو کمال سمجھا اس کمال کے عشق میں بھی گرفتار تھے، اور اس کمال کے عشق میں اپنی گردنیں کٹا بھی دیتے تھے تو انہیں مزہ آتا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو آئیے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم اہل بیت کی طرح باکمال بنے، پہلی بات اہل بیت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام رضا آتے ہیں، لوگ فرماتے ہیں مولا رضا ہمیں کوئی حدیث سنائیے، فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصنی امن من عذاب۔ تمام تر محدثوں نے راویوں نے امام رضا کی حدیث لکھی، واحد حدیث ہے جس کو سلسلۃ الذھب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیث جس کا سلسلہ سونے کا ہے۔ کس کا ہے؟ سونے کا ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی بھی غیر معصوم راوی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے سنایا، اور تمام تر نے لکھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ صرف یہاں تک نہیں، آخر میں کہا بشرطھا وشروطھا، لیکن اس کی شرط ہے اور اس کی شرائط ہے۔ کا مولا وہ شرط کیا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حصار کے اندر آ جائے وہ ہر طرح کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا صرف کلمہ پڑھنا نہیں، اس کلمے کی ایک شرط ہے، اس وقت فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم اہل بیت اس کی شرط ہیں۔ یعنی صرف کلمہ پڑھنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا جب تک کلمہ پڑھنے والا ولی خدا پر ایمان نہ رکھتا۔ تو یہ جو علی ولی اللہ ہے یہ وہ شرط لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اگر کسی کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں نہ ہو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تبھی ہمارے مکتب و مذہب میں ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضرور ہے، کیونکہ اگر یہ امام نہ ہو تو شرط پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ہم کہتے ہیں پردہ غیب میں کوئی مولا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، اور کا مولا امام کا کام کیا کرنا؟ امام کا کام یہ ہے کہ بندے کو رنگ خدا میں بدل دے، امام کا کام ہے۔ یہ جو بندہ ہے اسے صبغۃ اللہ نام ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون ہے جو خود کو رنگ خدائی میں رنگ دے، اور وہ کب بنے گا؟ اور یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے معصوم ہے، کیونکہ جو بندے کا ربط خدا سے دلوائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح نجس ہاتھ کبھی بھی رضا کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ امام زمانہ سے تعلق بن ہی نہیں سکتا اگر بندہ اس کمال کو حاصل نہ کرے۔ وہ کمال کیا ہے؟ جب اہل بیت اس ربط کی کڑی ہے جو بندے کو خدا سے ملاتے ہیں، ان کے لیے خدا نے شرط رکھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جو ربط کی کڑی ہے بندے اور خدا کو ملانے والے کا جو سلسلہ ہے، وہ انبیاء اور اماموں کا سلسلہ ہے، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ہر طرح کی نجاست سے دور ہے۔ یہ ہے کمال حاصل کرنے کی کڑی۔ یعنی اگر با کمال بننا چاہتے ہو تو تمہیں نجاستوں سے دور ہونا پڑے گا، اگر با کمال بننا چاہتے ہو تو تجھے طاہر و پاک و پاکیزہ بننا پڑے گا۔ 14 ہیں جن کو عصمت عطا کی گئی ہے، جو معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معصوم قرار دیے گئے ہیں۔ لیکن حضرت عباس کی عصمت کا کیا ہوگا؟ سیدہ زینب کی عصمت کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو معصوم ہے نا، لیکن کون سے معصوم ہے؟ فرمایا ایک عصمت وہ جو خدا عطا کرتا ہے، دوسری عصمت وہ جو بندہ کسب کرتا ہے۔ اس کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عصمت عطائی انبیاء اور معصومین، 14 معصوم، ان کو عطا کی گئی عصمت ہے۔ لیکن سیدہ زینب کی عصمت کون سی ہے؟ حضرت عباس کی عصمت کون سی ہے؟
بی بی معصومہ قم کی عصمت کون سی ہے؟ شاہ عبدالعزیز الحسنی کی عصمت کون سی ہے؟ یہ وہ عصمت ہے جو قصدی ہے، بندہ اگر چاہے تو قصد کر سکتا ہے، اور جب بندہ اس عصمت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے خدا اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ درجہ تھا، یہ وہ کمال تھا جہاں پر اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ صرف خود با کمال نہیں تھا، اگر میں با کمال رہوں اور کسی کو با کمال نہ بناؤں یہ کمال کیسا؟ یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو سیلفشنس ہے کہ میں خود نیک رہوں اور کسی کو نیک نہ بناؤں، میں خود مالدار رہوں اور کسی کو مالدار بننے نہ دوں، میں خود پاور میں رہوں اور کسی کو پاور میں آنے نہ دوں۔ یہ کردار اہل بیت کا نہیں تھا، ان کا کردار یہ تھا اگر وہ قسیم النار والجنہ ہے تو ان کی ڈیوٹی ہے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جانا، اور جنت میں جانے کی شرط ہے، وہ شرط انما یرید اللہ کی شرط ہے، وہ شرط طہارت کی شرط ہے، وہ شرط پاکیزگی کی شرط ہے۔ تو فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے کہ بندگان خدا کو نجاستوں سے نکالیں اور پاکیزگی کی راہوں پر ہدایت دلائیں۔ اور جب بندہ اس مقام پہ آ جائے، عصمت قصبی کے مقام پہ آتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صاحب کرامت۔ سندھ کی دھرتی میں اتنی اہل بیت سے محبت کیوں بنسبت دوسرے صوبوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ وہ اولیاء موجود ہیں جو صاحبان کرامت ہیں۔ یعنی اگر کسی زمین میں صاحب کرامت دفن ہو جائے اس دھرتی میں محبت اہل بیت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ ایک صاحب کرامت اگر کہیں پہ دفن ہو جائے، پورے ایران سے شیعوں کو محبت کیوں ہے؟ چونکہ ایک رضا وہاں دفن ہو، ورنہ ایران سے امام رضا جناب معصومان لے لیں، ایران کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اگر کہیں پر معصوم دفن ہو جاتا ہے تو اس معصوم کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی دھرتی کے لوگوں میں بھی اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے۔ سندھ میں اتنی ہے، ہر 4 گھر کے بعد سندھ میں ایک علم نظر آتا ہے، بندہ سنی علم اہل بیت کا لگا ہوا ہے۔ زیادہ گزرے ہیں، قلندر جیسی شخصیات، شاہ عبداللطیف بٹائی جیسی شخصیات، یہاں کراچی میں چلے جائیں معاملاتے ہیں، مختلف شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں، یہ اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ اصل کمال تھا جہاں تک اہل بیت آپ کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن افسوس سے ہم اس کمال سے دور، ہم نے صرف اہل بیت کا نام لیا۔ اور فرماتے ہیں پوری دنیا میری فضیلت پڑھے نہ پڑھے، علی کی ذات پر فرق نہیں پڑتا۔ مجھے گھٹائے تو میں کسی کے گھٹنے سے گھٹتا نہیں، مجھے پڑھائے تو میں کسی کے پڑھنے سے پڑھتا نہیں۔ تو میری مثال کعبے کی طرح ہے، دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں، اور کعبے کے پاس جانے سے کعبے کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہو کے آتا ہے دنیا تجھے حاجی کہتی ہے۔ علی پہ کوئی فرق پڑا؟ جو باکمال ہے باکمال ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں یہ دنیا کا مال، یہ اولاد، یہ مقام، یہ پیسہ، یہ دولت، عجیب مثال دیتا ہے خدا، کہتا ہے یہ سب جھاگ ہے۔ قرآن کے لفظ جھاگ اس میں کیا ہے؟ جھاگ ہے۔ پانی نیچے ہوتا ہے نا، جھاگ بہت بڑا ہے، لیکن جھاگ ٹیمپریری ہوتی ہے، نظر تو آتی ہوتا کچھ نہیں۔ اللہ کہتے یہ جھاگ ہے، کبھی جھاگ کو دیکھ کر خود کو دھوکہ نہ دینا۔ یعنی کیا کیا علی والا کھول کے دیکھتا ہے، جھاگ کو ہٹا کے دیکھتا ہے، جھاگ تو کچھ بھی نہیں، جھاگ کا وجود صرف نظر آتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتا ہے۔ میرے بزرگ کی مجلس سے بیٹھے ہوں گے پرانے ترجمین، ایک وقت پاکستان میں ایسا تھا، مثلا جلال کا زمانہ، ایسے لگتا تھا مسیحا ختم ہو گئے، اتنی سختیاں، اتنی تنگیاں، اتنی قتل، اتنی لاشیں اٹھائے جاتے تھے۔ وقت آتا تھا کہتے تھے بس شیعوں کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن سب جھاگ تھا۔
ماشاءاللہ. مجھے مسئلہ اس بات پر ہے کہ 6-7 لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ساری چیزیں گھبرا جاتے ہیں. ہم ان کی پریس کانفرنس کو مشروع کرنے جا رہے ہیں. بھائی یہ جو گرو ہے نا، چھوٹا سا گرو ہے پاکستان میں، ان کو چاہیے ہوتا ہے آکسیجن جینے کے لیے. اچھا آسان مثال بتا آپ کو سمجھ آ جائے. کئی بدنام ٹک ٹاکر دیکھتے ہیں آپ نے. جی آپ نے دیکھے ہوں گے واحد قسم کے خواتین کی اس میں کافی ٹک ٹاکر، ان کو شہرت ملتی ہے ان کاموں سے. 3 مہینے 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایک مفتی بھی تھا نا کہ بار بار تو کیونکہ کچھ ہے نہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ منظر پہ رہے. اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں، کیونکہ ان کے جو باپ دادا تھے آل سعود والے، انہوں نے تو پیٹرن بدلا. پہلے وہ پھیلا رہے تھے کفر کی فتویٰ، اب ان کا پیٹرن بدل گیا ہے. اب ان کو کفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب وہ کفر کو اپنے ملک میں خود لا رہے ہیں. کوئی دنیا کی ڈانسر اور دنیا کے جوا خانے بڑے، اب ان کا پیٹرن بدل چکا ہے. پہلے اور پیٹرن تھا، اب وہاں سے ان کو فنڈ مل نہیں رہا. لیکن ظاہر ان کو زندہ تو رہنا ہے نا. یہ ہر سال میں ایک پریس کانفرنس ایک ایسا نعرہ مار دیتے ہیں جس سے تو بیچارے بہت جلدی گرم مزاج والے ہمارے شیعہ ان کے اوپر کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر پہلے دن سے ہم ان کی پریس کانفرنس شیئر نہ کرتے ان کو جانتا کون تھا. ہم خود ہوا دیتے ہیں. ایک نن ایشو کو ہم کیا بناتے ہیں؟ ایشو بناتے ہیں. ورنہ یہی سندھ ہے، کب ہمیں اہل سنت نے منع کیا پسانے نہ دو. یہاں تو یہاں کا سنی بھی ملتا ہے تو یہاں کی مدد کہہ کے ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں مومن عقل مند ہوتا ہے، کبھی جھاگ سے نہیں ڈرتا. تو پانی ہے وہ جھاگ ہے، جھاگ اگر آ بھی جائے تو اتر جاتی ہے، پانی تو ہمیشہ رہتا ہے. پانی تو بقا ہے. اور اس ذکر کی بقا یا اصوات اہل بیت ہے، وجود خدا کا، اس کی حفاظت تو اللہ کا کام ہے. آپ کا کام ہے عقل مند. ہمیشہ کہتا ہوں مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں. ٹین کا ڈبہ جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے، جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اس کا دماغ وہ ماچس کی تیلی کی طرح نہیں ہوتا، اوپر سے موٹا ہوتا ہے لیکن بہت جلدی جل بھی جاتا ہے. مومن کا دماغ مختار ثقفی کی طرح ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. یہ کبھی بھی فتنوں میں نہ آتا ہے نہ گھبراتا ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جب جاہل لوگ تجھ سے مخاطب ہوں قالوا سلاما، تو جاہلوں کا جواب خاموش نہیں. بہترین جواب. اب کیا مومن جذباتی ہو جائے گا، 4 ایسے پوسٹ ڈال دے گا؟ ان کو تو بہانا چاہیے نا. وہ آپ کو گرم کر رہے ہیں، آپ کے جوان 4-5 پوسٹیں ڈال دیں گے. پنجاب سے ہو گیا ہوں، ایک شہر میں 25 لوگوں پہ فائر کر دیں اسی چکر میں. یہ جذباتی ہو گئے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. وہ نعرہ مارتے ہیں فلانی معاویہ بھائی بھائی، تاکہ آپ ان کی ایسی کی تیسی کر دو. اور اس کے پیچھے ساری فائریں کر جائیں. تو کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کچہری میں. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا 2 طریقے ہیں مولا علی کے فضائل پر. 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مولا کا دشمن ہے میں اسے برا بھلا کروں، بار بار ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا. ایک یہ طریقہ. دوسرا اس نے کہا یہ مولا کا دشمن یہ مولا، تو مولا کو اتنا پڑھو کہ وہ نظر ہی نہ آئے. اہل سنت میں عید میلاد النبی اور ان کی شادی میں جو نعتیں آتے ہوتے اس میں چلے جائیے. 99% نعتوں میں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں.
حالانکہ وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہے کہ علی کو چوتھے پہ مانتے ہیں لیکن پڑھتے علی کو ہی سوچا آپ نے فضیلت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ علی چوتھے نمبر پر ہے لیکن پڑھتے ہمیشہ علی کو کیوں؟ کیونکہ کسی اور میں کچھ ہے ہی نہیں 300 سے زائد آیتیں اہل سنت کے علماء کل اگر وقت ملا جناب ابن عباس کی روایت سنو 300 سے زیادہ آیتیں مدانی کی فضیلت آپ اپنی انرجی اس پہ کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ مولا پہ انرجی لگاتے ہیں آپ مولا پہ فضائل پڑھو نا تو وہ برادران اہل سنت جو مجلس سنیں آئیں کہ وہ کہیں گے بھائی ساری مجلس فضیلت اہل بیت رسول بھی اہل بیت کے فضائل پڑھیں قرآن بھی اہل بیت کے فضائل پڑھیں خود ان کا کردار بھی اپنی فضیلت کو عیاں کرے وہ خود ان کی عقل کہے گی تم کن کے پیچھے لگے ہوئے فضائل کو یہاں پر ہے کمالات انسان عاشق کمال آپ فطرت کو فالو کرو آپ انسان کی نیچر کو فالو کرو لیکن اگر آپ اگینسٹ پڑھو اس سے کیا ہوگا اب ظاہر ہے ایک فیک شخصیت سے مجھے پیار بھی ہو لیکن سیدھی مثال دیتا ہوں بندہ کسی دنیا دارش میں مبتلا ہوا ہے کئی لڑکوں کے واقعات ماں باپ سناتے ہیں کسی لڑکی کے پیچھے عاشق بنتا ہے ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے فیک محبت میں بھی جب پڑتا ہے نا بندہ ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے باپ کہتا ہے یہ لڑکی اچھی نہیں خاندان اچھا نہیں کہتا ہے نہیں مجھے تو پسند ہے اب لاکھ برائیاں بھی سنو کہتا ہے نا کیونکہ جنون سوار ہو جاتا ہے نا اس کی عقل پر وہ محبت کا وجہ سوار یہ مدرسوں میں مسجدوں میں خطبوں میں فیک باتیں سنا کے ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں یہ جھاگ چڑھا دیتے ہیں اگر پھر ان کے خلاف پڑھو گے تو کیا ہوگا سیدھی بات ہے بندہ جذبات میں آئے گا کیونکہ محبت ہے نا بھائی محبت سے ہی نفرت جنم لیتی یاد رکھنا محبت سے ہی نفرت جنم لیتی اگر باپ سے محبت ہے نا کوئی باپ کو گالی دے گا اس سے نفرت ہوگی بیوی سے محبت ہے کوئی بیوی کو برا بھلا کرے گا نفرت ہوگی محبت سے نفرت جنم تبلا اور تبرہ کا یہی مطلب ہے اگر علی سے تبلا ہے اس کے دشمن سے تبرہ ہوتی ہے یہ تقاضا ہے فطرت کا تقاضا ہے تو آپ فطرت کو فالو کرو اس کی فطرت کمال کو پسند کرتی ہے آپ اسے یہ مت بولو کون با کمال ہے آپ اسے کمال دکھاؤ کہاں پر ہے وہی کام جو خدا قرآن میں کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس طہارت کہاں پر ہے اہل بیت کے گھرانے پر ہے شب ہجرت کس کو سنا رہے ہیں علی رسول اللہ نام نہیں لے رہا وہ کون ہے جس نے اپنی مرضیوں کو بیچا میدان مباہلہ میں دیکھیے جس کو نبی کہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جان کو لاتے ہیں پوچھئے کون تھا جو نفس سے نبی علی جو نبی تھا تو فضائل پڑھیے اور اہل بیت کے فرامین بیان کریے تربیتی اقوال ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں توحید آپ کا رسالت کی فضائل آپ کی تربیتی گفتگو دعائیں ایک تاجر بزنس مین علیہ سنت کا کہتا مکتب تشیع کو پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا مکتب تشیع کو چھوڑو تو پہلے اہل بیت کو پہچانا تو میں نے کہا کہ کس دنیا میں کسی انسان کو پہچاننا ہوگا کیسے پہچانا چاہتا ہے آپ چلے جائیے کسی مفتی مولوی کسی مسلمان کے پاس کہ یہ بھائی ٹھیک ہے میں صرف آپ کو راستے بتاتا ہوں اگر انسان چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے آپ کو یہ ٹھیک ہے ہم امیر شام کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ امیر شام کے فضائل پڑھتے ہیں دو بھائی ہم امیر شام کو پڑھنا چاہتے ہیں پہچاننا چاہتے ہیں وہ کون تھے کیسے تھے تو تین طریقے ہیں کسی انسان کو پہچاننا چاہتے یا اس کے کام دیکھو قائد اعظم نے کیا کیا پاکستان میں اس کا کام ہے کارنامہ تھا اگر کوئی کام نہیں ہے اس کے علم کو پہچاننا اس کی کتاب دیکھو علامہ اقبال بنے کیوں ہم اس کی کتاب پڑھتے ہیں علامہ اقبال کو لوگوں نے نہیں دیکھا علامہ اقبال کی شاعری سے پتہ چلتا ہے اقبال کیا تھا آپ کئی چیزیں نہ اس کا کام دکھاؤ کسی کتاب دکھاؤ
شجاع تھا، اس کی جنگ دکھاؤ، یہ ساری چیزیں مجھے دکھاؤ، اور آپ کہیے میں بھی دکھاتا ہوں، میں علی کی نہج البلاغہ لاتا ہوں، اللہ سے راز و نیاز کے لیے دعائے کمیل لاتا ہوں، دن رات میں علی کی 1000 رکعت نماز لاتا ہوں، علی کا اخلاق لاتا ہوں، رات کے اندھیروں میں یتیم پروری لاتا ہوں، ساری چیزیں لاتی ہے۔ انصاف میں بڑے آیتیں اتر رہی ہے نا، جب آپ اسٹڈی کریں گے، کمپیریٹو مطالعہ کریں گے، آٹومیٹک لوگ اہل بیت کے وہ چاہتے یہی ہے کہ ہیٹ کریٹ کی جائے، ایسا ماحول تاکہ یہ علمی ماحول نہ بنے، کیونکہ دن بدن ان کا جوان مکتب اہل بیت میں آتا جاتا ہے، دن بدن۔ یہ ایک اور مفتی تھا جس کو میں نے ٹک ٹاک پر بولا تھا، خود اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے جوان جا رہے ہیں، محمد علی مرزا کو وہ بولتا ہے یہ دجال ہے، دجال کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ان کا چہرہ دکھا رہا ہے، ان کو ان کی کتابیں دکھا رہا ہے، ان کو ان کے مسائل بتا رہا ہے، وہ جو صدیوں سے منبر سے بیان نہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ شعور کا زمانہ ہے، اور آٹومیٹکلی شعور کو آنا ہے، آپ شعور کو روک نہیں سکتے، جس طرح پانی جب بہتا ہے نا، پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، بڑی بڑی صدوں کو توڑ دیتا ہے، اسی طرح حق رکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھپتا ضرور ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ اس کی میں مثال بڑی اچھی علماء دیتے ہیں کہ ایک کمرہ ہو نا، اس میں اندھیرا ہو تو اندھیرا تو کہیں سے نہیں نکلتا، لیکن اگر کمرے میں روشنی ہو، چار طرف سے دیواریں لگا دو، چھوٹا سا بھی سوراخ بنے گا نا، نور وہاں سے نکل کے آ جائے گا۔ وہ کتنا بھی اپنے عوام کے دماغوں کو بند کرے گا، آپ کو بس چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے، فکر و شعور کا چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے، روشنی خود بخود وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ سنت کا بہت بڑا تاجر دعائے کمیل دی، صرف دعائے کمیل پڑھی اس میں، کا زندگی ہماری گزر گئی، کسی صحابی سے ایسی دعا نہیں کرتی، یہ صحابی وہ صحابی وہ صحابی، کسی سے ایسا راز و نیاز خدا نے متعلق ایک ہے، میں نے کہا نہیں ہمارے پاس 12 ہے، کلہم محمد ہے، ایک نہیں 12 ہے۔ تو امام سجاد کی دعا دی، میں نے کہا امام سجاد کا تو کمال ہے، دعا کمال ہے کیا؟ میں نے کہا وہ دعا بعد میں پڑھیے گا، پہلے دعائے رفع حسین بھری پڑھی، یقین نہیں ہے کہ پوری دعا امام حسین نے میدان رفع میں کھڑے ہو کر پڑھی، اور اس کے مطالب اس میں جو توحید بیان کی امام حسین نہیں پڑھتے، اشرے ہونی چاہیے صرف دعائے، پھر پتا چلے آپ کے معاشرے کو کہ کتنا علم ہم لے کر گئے، لیکن ہم نے بھی ظلم کیا، علم صرف کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو عوام میں بیان نہیں کرتے، صرف دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اب میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہ واقعاً یہ جو علم ان کے پاس ہے اس کا اپنا نہیں ہے، یہ علم عطا پروردگار ہے۔ تو یہ علم دنیا کے مدرسوں میں اگر پڑھایا جاتا تو ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ علم دنیا کے مدرسوں سے نہیں ملتا، یہ مکتب الہی میں ملتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شاہ علم ہوں اور علی دروازہ۔ عزیزان محترم، کمال طہارت میں ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوگا کہ یہ طہارت جو با کمال ہے اسے ہمیں حاصل کیسے ہے۔ اصل نقطہ نجات بشر اسی طہارت میں ہے، لیکن اس سے دنیا غافل ہے، اور اگر ہم چاہیں اسی زندگی میں صاحب کرامت بن سکتے ہیں۔ چند واقعات کل سناؤں گا کہ وہ لوگ جو صاحب کرامت بنے، فرمایا خوش نصیب ہو کہ خدا نے تجھے فرش رضا نصیب کیا۔ جہالت کا زمانہ ہے، ٹی وی سے لے کر میڈیا سے لے کر 80% وہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں صرف دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوں، ایڈورٹائزمنٹ ہو، ہر چیز دنیا کی، لیکن وہ دنیا جو 70 سال اس کے مقابلے میں وہ زندگی جو ہزارہ سالوں سے بھی زیادہ ابدی زندگی، اس کے بارے میں انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس دنیا میں 70 سال جینے آیا اس کا سب پتہ ہے،
لیکن وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ چلتا ہے تو 1-2 گھنٹہ جب حسین کی مجلس میں آتی ہے، یعنی اپنی زندگی سے مجلسیں نکالنا تو زندگی کھوکھلی ہے۔ لوگ نمازی بنے حسین کی مجلس، دیندار بنے حسین کی مجلس، سنگ دل ترین لوگ اس مجلس میں آ کے نرم دل بن جاتے ہیں۔ ہنسانا بڑا آسان ہوتا ہے، رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حسین نے یہ کام بھی آسان کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بڑے پسند ہے، وہ رہتا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور زینب سے زیادہ کس کا فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں ہوتی۔ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے۔ عاشق حسین ایک بوڑھا تھا، 40 کے یاد تھے، معذور تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ، پورے محلے کے لوگ کربلا جانے جا رہے تھے۔ اب عاشق جب کسی کو دیکھے کہ میرے معشوق سے ملنے جا رہا ہے، دل تو تڑپتا ہے۔ گھر گیا اور رو کر امام حسین سے شکایت کی کہ مولا حسین، کہ آپ کی زیارت صرف مالدار لوگوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زیارت صرف صحت مند جسموں کے لیے ہے؟ مولا میرے پاس پیسہ نہیں، میں کربلا آ نہیں سکتا، آ بھی جاؤں تو جسم سالم نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور مولا کیا اس طرح مر جاؤں گا؟ ملائک پوچھیں گے نہیں تو اپنے نام اعمال میں حسین کی ایک بھی زیارت نہیں آ جاتا۔ رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں مولا کو دیکھ، امام نے فرمایا ہے میرے پورے عزادار، ہم کریم ہیں۔ کریم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، کہ اگر آ سکتے ہو میری کربلا کوشش کرو آؤ، لیکن اگر واقعا نہیں آ سکتے، اتنے تنگ دست ہو، تو ہم کریم ہیں، ہم گھر بیٹھے تجھے حسین کی زیارت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ مت گھبرا کہ مر جائے گا اور نام اعمال میں میری زیارت نہیں ہوگی، میں حسین کے فرق کہ مولا وہ کیسے تھے؟ امام نے فرمایا جب جب دل تڑپے میری زیارت کو تو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کر دیا۔ تو بولا بس ایک سلام ثواب زیارت مل جائے گا۔ امام نے فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھو تیری زیارت ہو گئی۔ تو بولا وہ کون سی؟ جب مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ایک پتہ مومن چاہتا ہے رو، ایک مرتبہ چاہتا نہیں ہے، دل خود رونا شروع کر دیتا ہے۔ شاید کسی سے یہ فیلنگ کسی کے اندر ہو، جب پہلی مرتبہ کربلا گئے حسین کی زمین پر نگاہ پڑی، کون سی کیفیت تمہارے اندر سے؟ نہ چاہتے ہوئے بندہ رونے لگتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو گرے، یہ مت سمجھنا کہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے آنسو میں تجھے سلام کا جواب دے کر بھیجا ہے۔ وہ کریم ہے، کسی کو روک دے دیں، دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی غربت ہے۔ السلام وعلى
حسین سب مل کے بلند آواز سے سلام علی حسین وعلی علی بن حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے وعلی ابھی تو یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام کبھی زیارت ناہیہ پڑھو ہے امام زمانہ ہے فرمایا میرا سلام ان رخساروں پر جن کا رنگ بدل رہا بڑا عجیب جملہ کہا میرے مولا امام زمانہ نے یہ نہیں فرمایا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدل رہا کبھی شمر کے تماچوں نے کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کیا فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو دباتے بڑا درد بڑا سلام فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا آپ کو وہ دیا لیکن میرا سلام ان نمی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچے کا ماما کا گدا سر لگ گئے 40 سال ایسے خون نہیں روئے پانی پہ نگاہ پڑتی زاروں قطار روتے تھے بازار میں جاتے گوشت پہ نگاہ پڑتی وہیں پہ زمین میں بیٹھ جاتے آئے میرا غریب بابا آئے میرا پردیسی بابا کسی کا مولا اتنا کیوں روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے
زیادہ تو آپ کی عادت ہے. امام نے فرمایا پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف کیا. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے. اب یعقوب نے یوسف کو دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن پوچھنے والے میرے 18 یوسف مر گئے. یہ بطالی اکبر کے سینے میں برچی لگنا میرا ورثہ تھا. میرے بابا پہ گھوڑ دوڑ جانا میرا ورثہ تھا. علی اصغر کی نمی سی گردن کا کٹنا میرا ورثہ تھا. لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کا خواب وہ شرابی کی دربار میں ایک دن بازار گئے, گوشت والا گوشت پہ کپڑا رکھنا بھول گئے. سجاد کی نگاہ جیسے گوشت پہ بڑی روکے کہنے لگے ہر میرا پاس ہے, ہر میرا غریب الوطن گوشت والا دوڑے دوڑے آیا, ہاتھوں کو جوڑا, بولا غلطی معاف کریے گا, مجھے پتا نہیں تھا باندھے والے. امام نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیتی. میرے بولا کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یاد ہے؟ بولا میں مسلمان ہوں. کہ تو نے حیوان کو پانی پلایا, لیکن میرے 6 مہینے پیاس میں دنیا سے چلا گیا. اگلے سوال نے پورے بازار پر لگیا. یہ بتا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا؟ مولا مجھے پتا ہے کبھی خنجر کند سے گلا نہیں کاٹتے. ایک مرتبہ کربلا کا روکیا, رو کے کہنے لگے میرا غریب بابا وہ شمر میں خنجر کند سے وہ ظالم نے 7 بار کیا. میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں وہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹ گیا. آخری سلام بڑا درد بھرا تھا. قصائی اللہ جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا کوئی اور حیوان تجھے دیکھ تو نہیں آتا. عشیو جب بھی قربانی کرو حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح کیا کرو. کہتا مولا مجھے پتا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رکھ دیا, رو کر کہنے لگے ہاں میری